حلقے کے اندر جو ہیں وہ بڑے بڑے اعلانات ہوتے ہیں، بڑے بڑے پروجیکٹس کی، نوکریوں کی. ہمارے پاس اس قسم کا کوئی اعلان نہیں تھا کہ ہم آپ کو یہ پروجیکٹ دیں گے، نوکری دیں گے. میں جو ڈیمانڈ کرتا وہ سب بنا لیتے ہیں، لیکن میری ایک ذاتی خواہش یہ تھی کہ میں اس اسلامی تحریک کو اس گلگت بلتستان کے اندر اٹھانا چاہ رہا تھا سیاسی اعتبار سے. میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ میں جو ہے اپنا ووٹ جو ہے بیچ کر اپنے پارٹی کے اوپر اور میری ذات کے اوپر کوئی غلط لیبل لگاؤں. 5200 جو ووٹ لیا ہے پی ٹی آئی نے، اگر منوا ان منسٹروں کو لے کے اب میرے حلقے میں نہ آتے، انٹری نہ مارتے، تو اب یقین کریں 3000 سے زیادہ پی ٹی آئی نے لینا ہی نہیں تھا ووٹ. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں IMN، میں شبیر میر. ناظرین، آج کے پروگرام میں میرے مہمان ہیں ایوب وزیری. یقیناً جانا پہچانا نام ہے اور چہرہ بھی میرا خیال ہے جانا پہچانا اس وجہ سے بھی کہ گزشتہ دنوں جو بائی الیکشن ہوا تھا نگر میں، حلقہ 4 نگر 1 میں، وہاں سے جس کینڈیڈیٹ نے تمام اپنے مضبوط مخالفین کو، اپوزیشن کو شکست دے کے فتح حاصل کی تھی، وہ ایوب وزیری ہیں. آج ہمارا مہمان ہیں اور ہم جو آنے والے جو انتخابات ہیں گلگت بلتستان کونسل کے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے، کیونکہ ان کا مرکزی کردار ہے اس وقت. ڈیسائسو ووٹ تقریباً جو حالات بن رہے ہیں اس میں انہی کا بنتا ہے. بہت ساری باتیں کرنی ہیں. پہلی دفعہ ہمارے پروگرام میں آئے ہیں. ایوب صاحب بہت شکریہ. تھینک یو سر. شبیر میر صاحب بہت شکریہ. پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ جو الیکشن ابھی حالیہ دنوں ابھی اس کی یادیں ہمارے ذہنوں میں تازہ ہیں، تو ایک طرف حکومت تھی، دوسری طرف نظریہ تھا، تیسری طرف آپ تھے. سب کو آپ نے کیسے، یہ اسٹریٹجی کس نے بنائی تھی بیسکلی؟ شبیر بھائی، یہ میرا پہلا الیکشن تھا اور میرا سیاسی بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہے. صحیح بات. میری فیملی سے میں پہلا فرد ہوں جس نے الیکشن کنٹیسٹ کیا. ٹھیک. لیکن اس میں نے جو تجربہ حاصل کیا اس الیکشن سے، وہ یہ کہ اگر کسی بندے میں استقامت ہو، حوصلہ ہو، تو اس کے سامنے جو بھی طاقت آ جائے تو اس طاقت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. میرے ساتھ میری جو ٹیم تھی، بالخصوص یوتھ، آپ بھی جانتے ہیں، ہمارے عارف بھائی انجینئر، ان کا ایک گروپ تھا. صحیح بات. ایک ٹیم ورک انہوں نے بنائی تھی. وہ انہوں نے جو اسٹریٹجی اپنائی، وہ میرے مد مقابل جو پارٹی تھی پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی، وہ اسٹریٹجی ان کے پاس نہیں تھی. ٹھیک. اور گراس روٹ لیول پر جا کر انہوں نے کیمپین کی. اور آپ کو پتہ ہے حلقے کے اندر جو ہیں وہ بڑے بڑے اعلانات ہوتے ہیں، بڑے بڑے پروجیکٹس کی، نوکریوں کی. ہمارے پاس اس قسم کا کوئی اعلان نہیں تھا کہ ہم آپ کو یہ پروجیکٹ دیں گے، نوکری دیں گے. صرف بس باتوں میں جو ہے وہ کنونس کرنا تھا ہمارے ووٹرز کو کہ آپ ووٹ جو ہیں فلاں پارٹی کو دے دیں. تو یہ ہماری جو اسٹریٹجی تھی وہ بڑی کامیاب رہی. اور حکومت والے جو ہے وہ ظاہری جھنڈے اور ریلیوں کو دیکھتے رہے کہ جس کی جتنی بڑی ریلی ہے وہ اسی تناسب سے جو ہے وہ پریڈکٹ کرتے رہے کہ بھائی جان یہ پارٹی پہلے نمبر پہ ہے، دوسرے نمبر پہ فلاں پارٹی ہے. اور ہمارے پاس جو ہے نہ بہت بڑی ریلی تھی، نہ جھنڈیاں زیادہ ہم لگا رہے تھے. گراؤنڈ لیول پہ جو ہے وہ ہماری کیمپیننگ بہت تیز تھی ان دونوں پارٹیوں کے نسبت. بالکل یہی ہم گلگت بیٹھ کے بھی جو ہمارا تجزیہ تھا، جو حالات ہم دیکھ رہے تھے، اس میں تو بالکل حکومت کی طرف سے یہاں سے باقاعدہ کیمپین ہوتے ہوئے ہم نے دیکھی. بہت ساری وہ انفارمیشن بھی ہے جو شاید غیر ضروری ہوگا یہاں پہ ڈسکس کرنا. حکومت کی طرف سے پروجیکٹ کے حوالے سے، پھر منوا صاحب خود وہاں پہ موجود تھے دھرنا لگا کے. پھر صرف منوا صاحب نہیں تھے، اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں تو منسٹر صاحبان موجود تھے. پھر پیپلز پارٹی کا بہت زبردست وہاں پہ پرانا ووٹ چلا رہا ہے، نظریہ اب بھی اس کے اوپر لوگ قائم ہیں. تو ایسے میں آپ پہلا الیکشن بھی تھا اور پھر آپ اسٹریٹجی کی جیسے آپ نے بات کی. جو مذہبی تہوار ہمارے یہاں پہ ہوتے ہیں، محرم کے دن تھے، وہ بھی شاید تھوڑا سا آپ کے لیے مددگار ثابت ہوا کہ نہیں مشکلات پیش آئیں؟ نہیں، الیکشن کے بعد محرم شروع ہوا تھا نا، رزلٹ کے 2 دن بعد جو ہے محرم.
نہیں محرم کا اتنا بڑا وہ کوئی نہیں تھا. بہرحال رزلٹ کے دوسرے 2 دن بعد محرم شروع تھا. صحیح. تو اس دوران آپ سے کوئی ایوب صاحب یہ بتائیے کوئی ادھر ادھر سے حکومت کی طرف سے کوئی آپ کو وڈرا کروانے کی کوششیں تو یقیناً ہوئی ہوں گی کہ نہیں؟ کوئی آفر شافر ہوئی؟ نہیں، وہ بڑی کوششیں ہوئی حکومت کی طرف سے. مجھے آفرز بھی ملے کہ ہم آپ کو اکوموڈیٹ کریں گے، یہ اسپیشل اسسٹنٹ اور کوآرڈینیٹر. اس کے علاوہ بھی آفرز ہوئی، دوسرے پارٹیوں کی طرف سے بھی آفرز تھی. اور ہمارے پارٹی کے اندر بھی، کیونکہ ہم بار بار الیکشن جو ہے وہ ہار رہے تھے اسلامی تحریک جو ہے حلقہ 4 سے، تو ہمارے کچھ افراد کی بھی خواہش تھی کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ جا کر الائنس کر کے الیکشن کنٹیسٹ کریں. کیونکہ ہمارے مد مقابل جو پیپلز پارٹی جو الیکشن کنٹیسٹ کر رہی تھی، ان کا ایک بہت بڑا ووٹ ہے حلقے کے اندر، نظریاتی ووٹ ہے. تو ہمارے سینئرز جو میرے رفقات ہیں، ان کا یہ سوچ تھا کہ ہو سکتا پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہمیں شکست دے، اس لیے ہم جو ہے پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر جو ہے الائنس کے ذریعے ہم الیکشن کنٹیسٹ کریں گے. اس پہ میری شدید ریزرویشنز تھی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ کیونکہ میرے اندر ایک میرے جو رفقات تھے، یار دوست تھے، جو مجھے وقتاً فوقتاً گائیڈ کیا کرتے تھے، کہ ان کی طرف سے مجھے مشورہ یہ تھا کہ میں الیکشن ہر حال میں کنٹیسٹ کروں، کیونکہ حلقے کی پوزیشن، حلقے کی سیاسی سچویشن جو ہے وہ میرے فیور میں تھا. میں نے ریزسٹ کیا. میں نے اپنے پارٹی سے کہا کہ میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں الیکشن جو ہے وہ ون کروں گا. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میرا ساتھ دیا اور ہم کامیاب ہو گئے. یہ پی ٹی آئی کی طرف سے جس طرح کی آفرز آپ کو تھیں، باقی پارٹیاں تو چونکہ حکومت میں نہیں تھی، پی ٹی آئی حکومت میں تھی، تو ان کے آفرز کے اوپر آپ کو یقین نہیں تھا کہ یہ بات میں ہو سکتا مکر جائیں؟ نہیں، مجھے یقین تھا کہ آپ کو مجھے کوآرڈینیٹر بناتے، بالکل کوآرڈینیٹر بناتے، میں جو ڈیمانڈ کرتا وہ سب بنا لیتے. لیکن میری ایک ذاتی خواہش یہ تھی کہ میں اس اسلامی تحریک کو اس گلگت بلتستان کے اندر اٹھانا چاہ رہا تھا سیاسی اعتبار سے. تو اس پارلیمانی سسٹم کے اندر اسلامی تحریک کو لانا میرا مقصد تھا. تو میں اس مقصد کے لیے کام کر رہا تھا. آج الحمدللہ آپ کے سامنے ہے. صحیح. تو یہی وجہ تھی کہ آپ نے پھر اسلامی تحریک اس وقت جوائن کی؟ یہی وجہ تھی کہ آپ ان کو اسلامی تحریک؟ شبیر بھائی، میں بائی برتھ اسلامی تحریک کا ہوں. ٹھیک ہے. اور جب سے یہ جماعتی بنیادوں پہ الیکشن شروع ہوئے ہیں گلگت بلتستان میں، صحیح، تب سے میں اس اسلامی تحریک کا رکن کے طور پہ میں نے کام کیا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کو اس دوران پیپلز پارٹی کی طرف سے، چونکہ آپ کے حلقے میں بہت زیادہ ان کی پذیرائی ہے پیپلز پارٹی کی، تو کوئی آفر شافر آتی ہے ٹائم کے اوپر، آخری دنوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ٹائم پہ آتی ہے، تو شاید اس پارٹی کی طرف جانے کا کوئی پیپلز پارٹی کی طرف سے جو ہے وہ ان کے جو لیڈ کرتی ہے پیپلز پارٹی، جو شخصیات ہیں، ان کی طرف سے کوئی آفر نہیں تھی. لیکن ان کے کارکنی کی طرف سے مجھے آفر تھی کہ آپ پیپلز پارٹی جوائن کریں، ہم آپ کو ٹکٹ دلا دیں گے. صحیح. اچھا، اب کونسل کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تو ہر پارٹی کی جو یہاں پہ قیادت ہے وہ آپ کے پاس آئی ہوئی ہے. کیا سوچا آپ نے، کس کی طرف جانا ہے؟ کونسل کے حوالے سے شروع میں مجھ سے انڈیویجول ملاقاتیں کرتے تھے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں، پارٹی ٹکٹ ہولڈرز یا ایکسپیکٹڈ کینڈیڈیٹس اور آزاد امیدوار. میرا ایک ہی وہ نظریہ ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ میری پارٹی جو ہے وہ گلگت بلتستان کے اندر جو پروموٹ ہو سیاسی میدان کے اندر. ان سب کو میں نے یہ کہا تھا کہ آپ جو ہے یہ ڈائلاگ جو ہے پارٹی ٹو پارٹی کر لیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آگے الیکشنز بھی آ رہے ہیں 1.5 سال بعد یا 4 سال بعد. ہو سکتا ہے اس بہانے جو ہے وہ کسی پارٹی کے ساتھ اچھی الائنس ہو. صحیح ہے. ٹھیک، ہم گلگت بلتستان کے سیاسی نظام کے اندر ان ہونا چاہ رہے ہیں. ہم کسی فیڈرل پارٹی کے ساتھ الائنس کر کے گلگت بلتستان کی سیاست میں اگر ہم انٹری مارتے ہیں تو اس میں اسلامی تحریک کا ہی فائدہ ہے. تو ڈائلاگس تو ہوتی رہتی ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کا وفد آیا ہمارے سیکریٹریٹ میں، حافظ الرحمان جی حافظ الرحمان کی قیادت میں، اور پیپلز پارٹی والے بھی آئے امجد ایڈوکیٹ کی قیادت میں، اور رولنگ پارٹی کے منسٹرز آئے، وہ سینئر منسٹر اور جاوید منوا کی قیادت میں. پارٹی ٹو پارٹی ڈائلاگس ہوئی ہیں، لیکن اس ڈائلاگ کے اندر کوئی ڈیڈ لاک بھی پیدا نہیں ہوا ہے. ہمارا پارٹی کا ایک ڈیمانڈ ہے
جو بھی ڈیمانڈ ہے، جو بھی بات چیت ہے وہ ان کے ساتھ شیئر ہوئی ہے. اب دیکھتے ہیں، صحیح، کل کا ایک دن ہے صحیح. تو پارٹی کس کی طرف فیصلہ کرتی ہے وہ مجھے بھی اسی دن کا انتظار ہے. انشاءاللہ کل کوئی بہتر فیصلہ ہوگا. جو بھی پارٹی فیصلہ کرے گی اس میں یقیناً آپ کا بڑا انپٹ ہوگا. لیکن چلیں فی الحال ہم اس کے اوپر بات نہیں کرتے کیونکہ یہ خفیہ آپ رکھنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے اس کا بھی ڈسکلوز نہیں. ظاہر سی بات ہے، اس میں میری جو رائے ہے اس کو مقدم رکھا جائے گا میری پارٹی کے اندر بھی، اور ہماری جو سینئر قیادت ہے اسلام آباد میں، اور ان کی طرف سے بھی میرے ساتھ رابطہ وہ وہاں سے بھی ہو رہا ہے. تو ان کا بھی یہی ہے کہ وہ مجھ سے رائے پوچھتے ہیں کہ کس پارٹی کے ساتھ جائیں تو ہمارا پولیٹیکل فیوچر جو ہے وہ برائٹ ہوگا. تو مجھ سے مشورہ لیا ہے، میں نے اپنے حساب سے تو ان کو بتایا ہے. اچھا، فیصلہ آپ کا ہو چکا ہے؟ میرا فیصلہ ہو چکا ہے. اب فیصلہ جو ہے وہ آگے پارٹی نے دینا ہے کہ کس کے ساتھ دینا. میری رائے تو پارٹی کے پاس چلی گئی. صحیح. اس میں بھی میں ویسے رسمان پوچھ رہا ہوں یہ سوال، آفرز تو بڑی آتی ہوں گی ادھر ادھر سے چونکہ ڈیسائیسو ووٹ آپ کا ہے. جی آفرز، بڑی آفرز آئی ہیں. اس میں تو سب کو پتہ ہے کہ پیسے کا خیال زیادہ ہے. پیسوں کی بھی آفر آئی ہے، لیکن میں چونکہ ایک اسلامی پارٹی سے میں تعلق رکھتا ہوں اور میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ میں جو ہے اپنا ووٹ جو ہے بیچ کر اپنے پارٹی کے اوپر اور میری ذات کے اوپر کوئی غلط لیبل لگاؤں. میری کوشش یہ ہوگی کہ ووٹ جو ہے وہ میں نہ بیچوں، بلکہ ایک کامیاب مذاکرات کے بعد کسی پارٹی کے ساتھ الائنس کرنے کی ہم کوشش اسی لیے کر رہے ہیں کہ تاکہ یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر مختلف پریڈکشنز ہو رہی ہیں کہ اس نے اتنے کا ووٹ سیل کیا، فلاں پارٹی کو دے دیا، میں اس سے بچنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو بھی اور اپنے پارٹی کو بھی. رائٹ. پولیٹیکل فیوچر کی بات کریں تو یقیناً اب آپ کا پروفائل بہت زیادہ بڑھ گیا ہے ایز کمپیئر ٹو جب آپ الیکشن سے پہلے کے دن تھے. تو اب تو آفرز بھی ہم نے سنا ہے، خود میری نالج میں بھی یہ چیزیں ہیں کہ مختلف مین اسٹریم پارٹیز کی طرف سے آپ کو انویٹیشنز ہیں. تو کس طرف جانے کا سوچ رہے ہیں؟ اسی پارٹی کے ساتھ ہیں کہ نہیں آنے والے دنوں میں ہم آپ کو کسی مین اسٹریم پارٹی کی طرف جاتے ہوئے دیکھیں گے؟ فیصلہ ہے وہ اسلامی تحریک کے ساتھ ہی ہے، کیونکہ میں نے ایک عمر گزاری ہے اس پارٹی کے اندر اور اس پارٹی میں رسپیکٹ ہے. جونیئرز سینئرز سب کی ایک رسپیکٹ ہے، اور جو رائے لی جاتی ہے وہ سب سے رائے لی جاتی ہے، ہر کارکن سے بھی رائے لی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو میرے نزدیک جو ہے وہ سب سے بہتر پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اسلامی تحریک پاکستان ہے. لیکن دیکھتے ہیں کل آنے والے حالات میں جو ہے وہ فیصلہ پھر اس وقت پتہ چلے. لیکن اب تک جو ہے میں اسلامی تحریک کا ہی ہوں، اور انشاءاللہ کوشش میری یہ ہوگی کہ آئندہ بھی میں اسی پارٹی کے ساتھ. ٹھیک ہے. واپس الیکشن کی طرف آتے ہیں. کوئکلی ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اس وقت جب عروج پہ تھی کیمپینس ہر پارٹی کی طرف سے، جیسے منوال صاحب کی میں نے بات کی کہ وہ بھی آئے ہوئے تھے، میرے حساب سے وہ کمیٹڈ تھے اپنی پارٹی کے لیے، لیکن کچھ اس طرح کی افواہیں تھیں کہ وہ آپ کو بھی سپورٹ کر رہے تھے. کس حد تک صحیح ہے؟ شبیر بھائی، اس میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اس جاوید منوا کے لیے میرا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. ان کو جتانے میں ایک رول رہا ہے میرا. ٹھیک. اپنا حلقہ چھوڑ کر ان کے حلقے میں جا کے اور اپنے جتنے بھی یار دوست تھے میرے جاننے والے، میرے رشتہ دار، سب کو میں نے یہی کہا تھا کہ آپ جاوید منوا کو ووٹ کاسٹ کریں. ٹھیک. لیکن یہ توقع نہیں تھی جاوید منوا سے کہ وہ میرے حلقے میں آ کے 4 منسٹروں کو لے کر آئے اور میرے خلاف ہی انہوں نے کیمپین کی. چلے وہ یہ تو کر سکتے تھے، دوسرے منسٹر بے شک میرے حلقے میں بھیج دیتے لیکن خود نہ آتے. اور یہ 5200 جو ووٹ لیا ہے پی ٹی آئی نے، اگر منوا ان منسٹروں کو لے کے اب میرے حلقے میں نہ آتے، انٹری نہ مارتے، تو اب یقین کرے 3000 سے زیادہ پی ٹی آئی نے لینا ہی نہیں تھا ووٹ. ٹھیک. ہماری پارٹی سے بھی ایک چنگ جو ہے وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوا تھا، لیکن مجھے پتا تھا اس کا اتنا وہ اثر نہیں تھا، 200-250 ووٹ کا فرق ہونا تھا. لیکن جو 3000 سے 5000 تک اٹھایا وہ جاوید منوا اور اس کی ٹیم نے. بہرحال یہ اس کا فیصلہ تھا، ظاہر سی بات ہے. اس ابھی ناراضگی ہے یا وہ ختم ہو گئی بس وقت کے ساتھ؟
نہیں اس ٹائم تک تو ناراضگی تھی، لیکن اب ناراض ہو کے میں کیا کرنا ہے، بس اس کو میں نے کہا چلے وہ میں نے معاف کر دیا. ہاں آئندہ جو ہے وہ اس قسم کی غلطی نہ کرے، میرے حلقے میں انٹری نہ مارے بس. بہت شکریہ ایوب وزیری صاحب پروگرام میں آنے کے لیے، آپ کے وقت کا شکریہ. ناظرین پروگرام دیکھنے کا شکریہ، فیڈ بیک ضرور دیجیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.